گلگت بلتستان الیکشن کی صورت میں ایک بڑا سیاسی دنگل، ایک بڑا سیاسی میدان سج چکا ہے اور حکمران اس وقت پریشان ہیں۔ حکمران جماعتیں، ان کے سہولت کار، ان کو لانے والے، ان کو بٹھانے والے اور ان کے اقتدار کو دوام دینے والے سب کے سب پریشان ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کی، تمام انٹیلیجنس اداروں کی، خواہ وہ سول ہیں، خواہ وہ ملٹری ہیں، خواہ وہ لوکل ہیں یا پاکستان اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے کنٹرول ہو رہے ہیں، سب کے سب اداروں کی ایک ہی رپورٹ ہے کہ انتخابات صاف شفاف ہوئے تو وہاں پہ کلین سویپ کرے گی پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے باوجود کہ انہیں ایک انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کے طور پر ان میں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ مختلف نشانوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کے سب جن کا ووٹ ہے یا نہیں ہے وہ سب کے سب سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، فسطائیت بھی برپا ہے، 9 مئی کے افسر بھی وہاں پہ موجود ہیں، 8 فروری کے افسر بھی وہاں پہ موجود ہیں، سب کے سب موجود ہیں، لیکن نتیجہ ندارت۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بڑے بڑے جید وزراء جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی وہاں پہ موجود ہے اور مرکزی قیادت نے بھی ابھی وہاں پہ جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک انٹیلیجنس اداروں کی جو رپورٹس ہیں بڑے کلیئر ہیں۔ اس میں ISI شامل ہے، اس میں MI شامل ہے، اس میں اسپیشل برانچ شامل ہے، اس میں پولیس والے شامل ہیں، سب کے سب، اور خاص طور پہ خود ان کے اپنے امیدوار جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم نہیں جیت رہے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جی ہمارا بندوبست مکمل ہے اور ہم جس طریقے سے 8 فروری 2024 کو ہم نے الیکشن جیتا ہے اور اس سے بہتر انداز میں ہم 7 جون کو یہ الیکشن جیتیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو امیدواروں کی فہرست شائع کر دی گئی ہے گلگت بلتستان الیکشن کے لیے، اور اس میں گلگت بلتستان 1 سے الیاس صدیقی صاحب ہیں، اور ان کا انتخابی نشان ان کو کیا الاٹ کیے گئے؟ مختلف امیدواروں کو خیمہ الاٹ کیا گیا ہے، مینار الاٹ کیا گیا ہے، کرکٹ وکٹ الاٹ کی گئی ہے اور ٹوپی الاٹ کی گئی ہے، اور کسی کو تالا الاٹ کیا گیا، کسی کو چمٹا، کسی کو نلکا، کسی کو چارپائی، اور کسی کو اسی طریقے سے ٹوپی اور ٹرانسفارمر کیے گئے، اور چمٹے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور کرکٹ کی وکٹیں دی گئی ہیں۔ یہ ان کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں، اور زیادہ تر نشان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ ہیں کرکٹ کا نشان ہے، آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور خیمہ ہے، اور اس کے بعد مینار ہے، اور پھر ٹوپی ہے، اور ٹرانسفارمر ہے، اور نلکا ہے، یہ الاٹ کیے گئے ہیں۔ اور اس میں جو GBA گلگت 1 الیاس صدیقی صاحب کو خیمہ الاٹ کیا گیا ہے، GBA 2 گلگت بلتستان 2 سے ذوالفقار علی بہشتی صاحب ہیں، ان کو مینار الاٹ کیا گیا ہے۔ راجہ محمد زکریہ صاحب سکردو سے ہیں، کرکٹ کی وکٹ 3 وکٹیں جو ہیں وہ الاٹ کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر محمد شریف ہیں سکردو سے، ان کو بھی وکٹ الاٹ کی گئی ہے۔ شاہدہ خورشید جو ہیں وہ استور 1 سے ہیں، ان کو ٹوپی الاٹ کی گئی ہے۔ اور حاجی کمان صاحب ہیں، یہ دیامیر سے ہیں، ان کو کرکٹ کی وکٹ الاٹ کی گئی ہے۔ ندیم رفیق صاحب کو تالا الاٹ کیا گیا ہے، یہ غزر سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبدالرحیم صاحب ہیں کانچے سے، ان کو کرکٹ وکٹ الاٹ کی گئی ہے۔ عتیق پیرزادہ صاحب ہیں، ان کو ٹرانسفارمر الاٹ کیا گیا ہے۔ ریاض اکبر صاحب ہیں، ان کو خیمہ کیا گیا ہے جی۔ اور محمد قاسم ہیں سکردو سے، ان کو خیمہ الاٹ کیا گیا ہے۔ محسن زیدی صاحب ہیں، ان کو نلکا الاٹ کیا گیا ہے۔ نوشاد عالم، ان کو دیامیر سے کرکٹ الاٹ کی گئی ہے۔ ایوب قریشی صاحب کو دیامیر سے کرکٹ الاٹ کی گئی ہے۔ راجہ جہاں سے چمٹا الاٹ کیا گیا ہے، اور صداقت حسین جو ہیں ان کو کرکٹ وکٹ الاٹ کی گئی ہے۔ سہیل عباس شاہ ہیں، ان کو ٹوپی الاٹ کی گئی ہے۔ نیک نام کریم ان کو ہنزا سے ہیں، ان کو کرکٹ وکٹ الاٹ کی گئی ہے۔ وزیر اظہر زیدی سکردو سے ہیں، ان کو خیمہ الاٹ کیا گیا ہے۔ حسن شگری جو ہیں شگر سے، ان کو ٹوپی الاٹ کی گئی ہے۔ عابد اقبال صاحب ہیں کرکٹ وکٹ دیامیر سے، اور شیر عظیم خان ہیں، ان کو انتخابی نشان چارپائی الاٹ کی گئی ہے۔ اور محمد اختر خان جو ہیں کانجے سے، ان کو انتخابی نشان نلکا الاٹ کیا گیا ہے۔ یہ نشانات الاٹ کیے گئے ہیں۔ باقی مسلم لیگ نواز کے شیر کے نشان پہ لڑ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں،
اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی اپنے نشان سے، مولانا فضل الرحمان صاحب، اپنے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نشانات سے الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف کو بالکل اس میں کوئی سپیس نہیں دی جا رہی. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے، مقامی امیدواروں کو بھی اجازت نہیں ہے، باہر سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ باہر سے گلگت بلتستان جا ہی نہیں سکتے، ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا. ان حالات میں جو اگر سڑکوں پہ دیکھیں گے مناظر تو وہاں پہ صرف عمران خان قیدی نمبر 804 کے آپ کو نعرے نظر آئیں گے، اور وہاں کے جو عوام ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. لیکن جناب رانا تنویر صاحب کے اپنے الیکشن جو انہوں نے 8 فروری کو جیتے، میاں جاوید جو ہیں شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سیٹیں جو ہیں وہ 1 ارب روپے کی خریدی گئیں، 90 کروڑ یا 1 ارب روپے کی خریدی گئیں، کیونکہ میاں جاوید لطیف کو جو ہے ان کو ہرا دیا گیا تھا وہاں سے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 سیٹیں جو ہیں وہ رانا صاحب تو جیت جائیں اور میری 1 سیٹ جو ہے وہ مجھے ہرا دی جائے. مطلب یہ ہے کہ فارم 47 ان کو نہیں ملا اور رانا صاحب کو دے دیا گیا. تو رانا صاحب جو ہیں اب اسی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نواز اسی طریقے سے کامیاب ہوگی جیسے کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات میں ہوئی تھی، اور جیسے پنجاب میں جو ہے فارم 47 تقسیم کیا گیا. یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب چھوٹے وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پاکستان تحریک انصاف شور و غوغا کر رہی ہے، اور الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں، اور ہم بالکل لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سرکاری دانشور ہیں جو سرکار سے جڑے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اتنی زیادہ ڈٹھائی کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اور ان کو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی کسی قسم کی کہ وہ اپنی بات ہی کر سکیں. تو جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ آصف منیر تم ایک فاشسٹ ہو، اور فاشسٹ چاہے وہ میسولونی ہو، رومانیہ کا چیشسکو ہو یا ہٹلر، ان سب کا انجام جو ہے وہ ایک ہی تاریخ میں درج ہے. اور جب اپنی ہی عوام اور اپنی ہی فوج کے خلاف ہو جائے تو پھر کوئی صورتحال قابو میں نہیں رہتی. تو یہ جاوید ہاشمی صاحب کیونکہ سیاسی کارکن ہیں، سیاسی تاریخ کے طالب علم ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی باتوں کو سمجھ لینا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے. کیونکہ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب نے ایک بل منظور کیا ہے، اور مائدہ حمید صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس کو پبلک کیا ہے، پبلسائز کیا ہے. اور یعنی فوج کو بدنام کرنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بل منظور. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں، اور جو سب سے زیادہ فوج کو اور فوجی قیادت کو، فوجی جوانوں کو، شہداء کو جو سب سے زیادہ گالیاں اب تک تاریخ میں دی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں، تو وہ تو صرف جاتی عمرہ والے ہیں. تو کیا مائدہ حمید صاحبہ سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ بڑے بھائی کے خلاف ہے یا چھوٹے بھائی کے خلاف ہے، چچا کے خلاف ہے، بھتیجی کے خلاف ہے، داماد کے خلاف ہے، سسر کے خلاف ہے، سمدی کے خلاف ہے، سالوں کے خلاف ہے، جن کی بیرون ملک جائیدادیں بھی ہیں اور اندرون ملک جائیدادیں بھی ہیں، اور بیرون ملک بیٹھ کر وہ ضمانت پر تھے 50 روپے کے بانڈ پہ، اور وہاں پہ وہ گالیاں بھی دیتے رہے، دھمکیاں بھی دیتے رہے. تو کیا آرمی چیف کا طیارہ اغوا کرنا اور آرمی چیف کے طیارے کو ہائی جیک کرنا، کیا ان سب کو بھی اس بل کے تحت ان سب کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی؟ تو میرا خیال ہے نہ بڑا بھائی بچے گا، نہ چھوٹا، نہ بیٹی بچے گی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ چچا، نہ بھتیجی، نہ داماد، نہ سسر، نہ سمدی. میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے گا، بلکہ اب تو اگلی نسلیں بھی، نواسا نواسی اور دوتے دوتیاں پوتے پوتیاں بھی آ چکی ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی نہیں بچیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ جو گالیاں دی گئی ہیں وہ انہوں نے دی ہیں. دوسری جانب جو سب سے زیادہ گالیاں دی ہیں پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب ہیں، جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانی تھی، اور وہ بھی اس وقت ایوان صدر میں ہیں. تو کیا ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی؟ تو بہرحال بڑا دلچسپ صورتحال ہے اس وقت. فوج کو خاص طور پہ فیلڈ مارشل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اور دونوں خاندانوں میں زبردست مقابلہ چل رہا ہے. ایک اور سوال ہے جناب آگے، اور وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ڈیل کرنے کا فن جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ان کو شاید تھوڑا بہت شاید کہیں سے سینس آئی ہوگی، اسمیل آئی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے اور مسلم لیگ نواز کی چھٹی ہو جائے، جنہوں نے انہیں پی سی بی کا چیئرمین نہیں بنایا.
اور محسن نقوی صاحب تو ہم اس عہدے پر قابض ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ناجم سیٹھی صاحب کو شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا تو لہذا وہ صدر زرداری صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ڈیل کرنے کا فن جانتے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر چیری بلاسم کا خوب استعمال کیا جائے اپنے منہ پر اور دوسروں کے بوٹوں پہ تو کوئی بھی جو ہے وہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اگلی ایک اور خبر لے لیں اور وہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی اور بدترین طریقے سے ناکام خارجہ پالیسی، اور وہ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کی جنگ ہم نے لڑی، پہلے ضیاء صاحب نے لڑی اور یہ 1980 سے شروع ہوئی ہے، افغان جہاد کے نام سے پہلے ہم نے یہ لڑائی لڑی، اور 1980 اور پچھلی صدی کے 20 سال اور اس صدی کے 25 سال اور پورے 45 سال اس لڑائی کو لڑنے کے بعد ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے تعلقات منقطع ہیں، اور افغانستان پر چونکہ پاکستان کی طرف سے مسلسل حملے کیے جاتے رہے، فضائی حملے کیے جاتے رہے، تو اب افغانستان کا روس سے فضائی دفاعی نظام کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ملا یعقوب ہیں اور وزیر دفاع، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ افغان سرزمین پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ چند ماہ قبل وہ افغانستان کے ہر حصے میں بمباری کرنے کی جرات رکھتے تھے، ہم یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کی جرات نہ کریں۔ طالبان وزیر دفاع ملا یعقوب افغانستان، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، تو یہ خود ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، اور لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری مغربی سرحدیں جو ہیں اس کے باوجود کہ وہاں پہ جو افغان طالبان حکومت قائم ہوئی وہ ہماری کوششوں سے ہوئی، پاکستان کی کوششوں سے ہوئی، اور وہ تمام لیڈرشپ جو پاکستان میں تحویل میں تھی یا حفاظتی تحویل میں تھی اور ان کو ہم نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے اس وقت برسر اقتدار ہے، لیکن ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں کیونکہ ہم کسی اور کا کھیل دوبارہ کھیلنے کے لیے توغ کر رہے ہیں۔